لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. تاجدار مدینہ، راحت قلب و سینہ، فیض گنجینہ، باعث معطر پسینہ، صاحب نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جسے کوئی سخت حاجت درپیش ہو تو اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود پڑھے، کیونکہ یہ مصائب و آلام کو دور کر دیتا ہے اور روزی میں برکت اور حاجت کو پورا کرتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سبحان اللہ عز و جل. میرے مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے درود پاک پڑھنے کی کس قدر برکات ہے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مطابق درود شریف روزی میں برکت کا سبب، مصیبتوں اور پریشانیوں کا دافع ہے. آج اگر ہم اپنے گرد و پیش پر تائرانہ نگاہ دوڑائیں تو ہمیں اس بات کا بخوبی اندازہ ہوگا کہ ہمارے معاشرے کا تقریباً ہر فرد ہی کسی نہ کسی مصیبت میں گرفتار ہے. کوئی قرض دار ہے تو کوئی گھریلو ناچاکیوں کا شکار، کوئی تنگ دست ہے تو کوئی بے روزگار، کوئی اولاد کا طلبگار ہے تو کوئی نافرمان اولاد کی وجہ سے بیزار. الغرض ہر ایک کسی نہ کسی مصیبت میں گرفتار ہے. ان میں سرہ فہرست تنگ دستی اور رزق میں بے برکتی کا مسئلہ ہے. شاید ہی کوئی گھرانہ اس پریشانی سے محفوظ نظر آئے. تنگ دستی کا سبب عظیم خود ہماری بے عملی ہے، جس کو سورہ شورا میں اس طرح بیان کیا گیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ترجمہ کنز الایمان. اور تمہیں جو مصیبت پہنچی وہ اس کے سبب سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا، اور بہت کچھ تو معاف کر دیتا ہے. ایک شاعر نے کیا خوب کہا، جو کچھ ہے وہ سب اپنے ہی ہاتھوں کے ہے کرتوت، شکوا ہے زمانے کا نہ قسمت کا گلا ہے. دیکھے ہیں یہ دن اپنی ہی غفلت کی بدولت، سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے. میرے مدنی چینل کے ناظرین، افسوس صد افسوس کہ آج ہم اپنے مسائل کے حل کے لیے مشکل ترین دنیاوی ذرائع استعمال کرنے کو تو تیار ہے، مگر اللہ تبارک و تعالی اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے عطا کردہ روزی میں برکت کے آسان ذرائع کی طرف ہماری توجہ ہی نہیں. آج کل بے روزگاری اور تنگ دستی کے گمبھیر مسائل نے لوگوں کو بے حال کر دیا ہے. شاید ہی کوئی گھر ایسا ہو جو تنگ دستی کا شکار نہ ہو. ان کے ان مسائل کے باعث ہر شخص پریشان ہے. ہر فرد یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح تنگ دستی کے اس عذاب سے چھٹکارا مل جائے اور روزی میں برکت ہو جائے. میرے مدنی چینل کے ناظرین، اگر ہم اپنے مسائل اللہ تبارک و تعالی اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق حل کرنے کی سعی پہم مسلسل کوشش کریں تو انشاءاللہ عز و جل دنیا و آخرت کی بے شمار بھلائیاں حاصل کرنے میں ضرور کامیاب ہوں گے. حضرت سیدنا حدبہ بن خالد علی رحمت اللہ ماجد کو خلیفہ بغداد مامون رشید نے اپنے ہاں مدعو کیا. طعام سے فراغت کے بعد کھانے کے جو دانے وغیرہ گر گئے تھے محدث موصوف چن چن کر تناول فرمانے لگے. مامون نے حیران ہو کر کہا، اے شیخ، کیا ابھی تک آپ کا پیٹ نہیں بھرا؟ فرمایا، کیوں نہیں؟ دراصل بات یہ ہے کہ مجھ سے حضرت سیدنا حماد بن سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک حدیث بیان فرمائی ہے کہ جو شخص دسترخوان کے نیچے گرے ہوئے ٹکڑوں کو چن چن کر کھائے گا وہ تنگ دستی سے بے خوف ہو جائے گا. لہذا میں اسی حدیث مبارکہ پر عمل کر رہا ہوں. یہ سن کر مامون بے حد متاثر ہوا اور اپنے ایک خادم کی طرف اشارہ کیا تو وہ 1000 دینار رومال میں باندھ کر لایا.
مامون نے اس کو حضرت سیدنا حدبہ بن خالد علی رحمت اللہ ماجد کی خدمت میں بطور نذرانہ پیش کر دیا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا الحمدللہ عز وجل، حدیث مبارکہ پر عمل کی ہاتھوں ہاتھ برکت ظاہر ہو گئی، یعنی بیٹھے ہی بٹھائے مجھے 1000 دینار حاصل ہونا حدیث مذکور پر عمل ہی کی برکت سے ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، یاد رکھیے کہ جس طرح روزی میں برکت کی وجوہات ہیں، اسی طرح روزی میں تنگی کے بھی اسباب ہیں۔ اگر ان سے بچا جائے تو انشاءاللہ عز و جل روزی میں برکت ہی برکت ہوگی۔ رزق میں برکت کے طالب کے لیے ضروری ہے کہ وہ پہلے بے برکتی کے اسباب سے آگاہی حاصل کر کے ان سے چھٹکارا حاصل کرے، تاکہ رزق میں برکت کے ذرائع حاصل ہونے میں کوئی رکاوٹ پیش نہ آئے۔ آپ کی معلومات کے لیے تنگ دستی کے چند اسباب بیان کیے جاتے ہیں۔ چنانچہ میرے والد محترم حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہ العالیہ رزق میں بے برکتی کے اسباب بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، آج کل رزق کی بے قدری اور بے حرمتی سے کون سا گھر خالی ہے؟ بنگلے میں رہنے والے ارب پتی سے لے کر جھوپڑی میں رہنے والا مزدور تک اس بے احتیاطی کا شکار نظر آتا ہے۔ شادی میں قسم قسم کے کھانوں کے ضائع ہونے سے لے کر گھروں میں برتن دھوتے وقت جس طرح سالن کا شوربہ، چاول اور ان کے اجزاء بہا کر معاذ اللہ عز و جل نالی کے نظر کر دیے جاتے ہیں، ان سے ہم سب واقف ہیں۔ کاش رزق میں تنگی کے اس عظیم سبب پر ہماری نظر ہوتی۔ مزید فرماتے ہیں بغیر ہاتھ دھوئے کھانا کھانا، ننگے سر کھانا، چارپائی پر بغیر دسترخوان بچھائے کھانا، چینی یا مٹی کے ٹوٹے ہوئے برتن استعمال میں رکھنا، خواہ اس میں پانی پینا، یہ سب رزق میں تنگی کے اسباب ہیں۔ اگر ان سے بچا جائے تو انشاءاللہ عز و جل روزی میں برکت ہی برکت دیکھیں گے۔ حضرت سیدنا امام برہان الدین زرنوجی رحمت اللہ تعالی علیہ نے تنگ دستی کے جو اسباب بیان فرمائے ہیں ان میں سے چند یہ بھی ہیں: چہرہ لباس سے خشک کر لینا، گھر میں مکڑی کے جالے لگے رہنے دینا، نماز میں سستی کرنا، گناہ کرنا، خصوصاً جھوٹ بولنا، ماں باپ کے لیے دعائے خیر نہ کرنا، امامہ بیٹھ کر باندھنا اور پاجامہ یا شلوار کھڑے کھڑے پہننا، نیک اعمال میں ٹال مٹول کرنا۔ لہذا رزق میں برکت کے طالب کو چاہیے کہ مذکورہ بے برکتی کے اسباب پر نظر رکھتے ہوئے ان سے نجات کی ہر ممکن صورت کوشش کرے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ کثرت گناہ کے سبب رزق میں برکت ختم ہو جاتی ہے، لہذا گناہوں سے ہر صورت بچنے کی کوشش کرے کہ گناہ کثیر آفات و بلیات کے نزول کا بھی سبب ہوتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، آج کا مسلمان سخت گرمی میں روزگار کی تلاش میں مارا پھرتا ہے، مگر بدقسمتی سے رزق میں برکت کے اس آسان اور یقینی حل کو اپنانے کے لیے تیار نہیں۔ کاش کہ ہر مسلمان احکام اسلام پر صحیح معنوں میں کاربند ہو جائے تو بے روزگاری کا معاملہ جو آج بین الاقوامی مسئلہ بن چکا ہے اس پر بآسانی قابو پایا جا سکتا ہے۔ تنگ دستی سے نجات کے چند مدنی حل بیان کیے جاتے ہیں، آپ بھی ہمہ گوش ہو کر سنیے اور عمل کی نیت بھی فرما لیجیے۔ چنانچہ مشائخ کرام فرماتے ہیں دو چیزیں کبھی جمع نہیں ہو سکتی، مفلسی اور چاشت کی نماز، یعنی جو کوئی چاشت کی نماز کا پابند ہوگا انشاءاللہ عز و جل کبھی مفلس نہ ہوگا۔ حضرت شیخ بلخی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ہم نے 5 چیزوں کی خواہش کی تو وہ ہم کو 5 چیزوں میں دستیاب ہوئی، اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جب ہم نے روزی میں برکت طلب کی تو وہ ہم کو نماز چاشت پڑھنے میں میسر ہوئی، یعنی رزق میں برکت پائی۔ اور رزق میں برکت کے اسباب میں سے یہ بھی اسباب ہیں کہ سورہ واقعہ کا ہمیشہ بالخصوص بعد نماز مغرب پابندی سے پڑھنا، نیز نماز تہجد پڑھتے رہنا، توبہ کرتے رہنا اور فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان 70 بار استغفار کرنا، گھر میں آیت الکرسی اور سورہ اخلاص پڑھنا اور بکثرت درود شریف پڑھنا رزق میں برکت کے اسباب میں سے ہے۔ صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صاحب تحفۃ الاخیار علی رحمۃ اللہ القہار نے یہ حدیث پاک نقل کی ہے۔ سرکار نامدار دو عالم کے مالک و مختار شہنشاہ ابرار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مشتبار ہے، جو مجھ پر روزانہ 500 بار درود پڑھے وہ کبھی محتاج نہ ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پھر اس حدیث شریف کو نقل کرنے کے بعد یہ واقعہ بیان فرمایا۔ ایک نیک آدمی تھا، اس نے یہ حدیث سنی تو غلبہ شوق کے ساتھ 500 بار درود شریف کا روزانہ ورد شروع کر دیا۔ اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نے اس کو غنی کر دیا اور ایسی جگہ سے اسے رزق عطا فرمایا کہ اسے پتہ بھی نہ چل سکا، حالانکہ اس سے پہلے وہ مفلس اور حاجت مند تھا۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں، اگر کوئی شخص مذکورہ تعداد میں درود پاک کا ورد کرے اور مذکورہ تنگ دستی کے اسباب سے بچتے ہوئے اس سے نجات کے حل بھی اپنائے، مگر پھر بھی اس کا فقر یعنی تنگ دستی و محتاجی دور نہ ہو، تو یہ اس کی نیت کا فطور یعنی فساد ہے کہ اس کے باطن میں خرابی کی وجہ سے کام نہیں بن سکا۔ دراصل درود پاک پڑھنے یا مذکورہ اسباب سے بچنے اور نجات کے حل اپنانے میں نیت اللہ تبارک و تعالی اور اس کے پیارے حبیب نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا قرب حاصل کرنے کی ہو تو انشاءاللہ عز و جل محتاجی ضرور دور ہوگی۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، مذکورہ اعمال صالحہ کی برکات سے قناعت کی دولت بھی نصیب ہوگی، اور قناعت یعنی جو مل جائے اس پر راضی رہنا ہی اصل میں غنا یعنی دولت مندی ہے، اور دنیاوی مال کا حریص یعنی لالچی ہی حقیقت میں محتاج ہے۔ کوئی خواہ کتنا ہی مالدار ہو، قناعت وہ خزانہ ہے کہ جو ختم ہونے والا نہیں اور دنیاوی مال سے یقیناً افضل ہے، کیونکہ دنیاوی مال فانی بھی ہے اور وبال بھی، اور قیامت میں حساب بھی دینا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں درود پاک کی برکت سے مال دنیا کی محبت سے نجات عطا فرمائے اور قناعت کی لازوال نعمت نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ فیضان درود و سلام، فیضان درود و سلام، فیضان درود و سلام۔ صلی اللہ